بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کتنا صحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اسے سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آتے ہیں آج کے اس مسئلے کی طرف کہ قربانی کس پر واجب ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے، قربانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو یقیناً یاد رکھیں کہ 52 تولے چاندی کی جس کے پاس رقم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ صحب نصاب ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ قربانی ہمارے گھر میں ہم 8 فرد ہیں یا 10 فرد ہیں، جتنے بھی فرد ہیں ان میں سے جو سربراہ ہے یعنی والد ہے یا والدہ ہے یا بڑا بھائی ہے، اس کے نام کی قربانی کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور اب آج ہر بندہ اپنے سر پہ ہے اور ہر بندہ خود مختار ہے، خود مالک ہے۔ تو جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس سونا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھیں کہ جس کے پاس سونا پڑا ہے، اب دیکھیں ایک خواتین کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن 1,90,000 کی قیمت پر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو یقیناً یاد رکھیں آپ پر قربانی واجب ہوگی، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح ہمارے علماء کرام یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مکان ہے، اضافی مکان ہے، اپنے استعمال میں نہیں ہے، اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اب اس کا بھی قیمت لگا کے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب کسی کا پلاٹ پڑا ہے، اضافی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب کسی کے جانور ہیں اور استعمال میں ہیں، وہ جانور استعمال میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی اضافی چیزیں آپ کے پاس، حتیٰ کہ فقہاء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 6 کمرے ہیں یا 8 کمرے ہیں تو 6 کمرے ہیں، 4 استعمال میں ہیں، 2 بند رہتے ہیں، تو ان کی بھی قیمت لگا کر اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی کا پیسہ پڑا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس نے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے مسائل سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں ایک بہو ہے، بہو کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، وہ کہتی ہے ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن نہیں، اس کے پاس سونا پڑا ہے، 2 تولے پڑا ہے، 3 تولے پڑا ہے۔ اب جو جیسے تولے کی قیمت ہے وہ بہت ہے، سونے کی قیمت 3 لاکھ سے اوپر ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,90,000 سے اوپر جتنا ہی سونا پڑا ہے تو یقیناً اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب مرد کے پاس دیکھیں 2-2 3-3 لاکھ والے موبائل رکھ سکتے ہیں ہم، اور ہم اتنا مہنگا اپنا یعنی کہ گاڑی رکھ سکتے ہیں، تو کم از کم قربانی بھی کریں، کیونکہ قربانی ہم نے کرنی ہوتی ہے خدا کی رضا کے لیے، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں 15 16 20 سال ہو گئے ہم پہ قربانی واجب تھی، ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، ہمیں تو علم نہیں تھا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم راہ خدا پہ دینے کی بات آتی ہے، جب ایسے مسائل آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی کون پوچھے مولویوں سے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی ایسے لگاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بس گھر میں سے ایک شخص کر دے تو قربانی ہو گئی۔ لیکن جو کرے گا اس کی ہوگی، اور جو دوسرا بہو ہے یا ساس ہے یا بیٹی ہے جس کی مالیت ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑا ہے اتنی قیمت میں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گی تو گناہ گار، جب واجب ترک ہو جاتا ہے تو واجب ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو یقیناً رب ذوالجلال یہ قربانی جو کرنی ہوتی ہے گوشت کھانے کے لیے نہیں کرنی ہوتی، ہم نے یہ قربانی خدا کی رضا کے لیے کرنی ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں ایسی رضا پر قربانی کرنے کی اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔